ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب ہم سبق نمبر 10 کی ایکسرسائز سولو کرنے جا رہے ہیں۔ سبق نمبر 10 کے مصنف ہیں شفیق الرحمان اور سبق کا عنوان ہے ملکی پرندے اور دوسرے جانور۔ بچوں، اس کا پیج نمبر ہے 83، تو نکال لیں آپ لوگ 83 اور اس کی ہم کریں گے مشق کو حل۔ پہلا سوال بچوں مختصر سوالات پر مشتمل ہے۔ کوا گرامر میں ہمیشہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ بچے اس کا جواب ہے کوا گرامر میں ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ کوا گرامر میں ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ بچوں اگلا سوال ہے پہاڑی کوا کتنا لمبا ہوتا ہے؟ بچوں پہاڑی کوا 1.5 فٹ لمبا اور وزنی ہوتا ہے۔ پہاڑی کوا 1.5 فٹ لمبا اور وزنی ہوتا ہے۔ بچوں اگلا سوال ہے بندوق چلے تو کوے کیا کرتے ہیں؟ بچوں اس کا جواب ہے بندوق چلے تو کوے اسے ذاتی توہین سمجھتے ہیں اور دفعتاً لاکھوں کی تعداد میں آ جاتے ہیں۔ اس قدر شور مچتا ہے کہ بندوق چلانے والا مہینوں پچھتاتا رہتا ہے۔ بچوں میں ریپیٹ کروں گی، بندوق چلے تو کوے اسے ذاتی توہین سمجھتے ہیں اور دفعتاً لاکھوں کی تعداد میں آ جاتے ہیں۔ اس قدر شور مچتا ہے کہ بندوق چلانے والا مہینوں پچھتاتا رہتا ہے۔ بچوں اگلا سوال ہے بلبل کے گانے کی وجہ کیا ہے؟ بچوں اس کا جواب ہے ماہرین کے مطابق بلبل کے گانے کی وجہ اس کی غمگین خانگی زندگی ہے۔ ریپیٹ کروں گی، ماہرین کے مطابق بلبل کے گانے کی وجہ اس کی غمگین خانگی زندگی ہے۔ بچوں اگلا سوال ہے بلبل بہت سے موسیقاروں سے کیوں بہتر ہے؟ اس کا جواب ہے ایک تو وہ گھنٹے بھر کا آلاپ نہیں لیتی، بے سری ہو جائے تو بہانے نہیں کرتی کہ ساز والے نکمے ہیں، آج گلا خراب ہے، آپ تنگ آ جائیں تو اسے خاموش کرا سکتے ہیں۔ بچوں اگلا سوال ہے ہم ہر خوشگلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں، اس میں کس کا قصور ہے؟ بچے اس کا جواب ہے اس میں ہمارا قصور نہیں بلکہ ہمارے ادب کا قصور ہے۔ شاعروں نے نہ بلبل دیکھی ہے اور نہ اسے سنا ہے، کیونکہ اصل بلبل اس ملک میں پائی ہی نہیں جاتی۔ بچوں یہ ایک اہم انکشاف مصنف نے کیا ہے کہ اس میں ہمارا قصور نہیں بلکہ ہمارے ادب کا ہے۔ شاعروں نے بلبل دیکھی ہے اور نہ اسے سنا ہے، کیونکہ اصلی بلبل اس ملک میں پائی ہی نہیں جاتی۔ بچوں اگلا سوال ہے بھینس کا مشغلہ کیا ہے؟ بچے اس کا جواب ہے بھینس کا مشغلہ جگالی کرنا یا تالاب میں لیٹے رہنا ہے۔ بچوں اگلا سوال ہے بھینس کس لحاظ سے انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے؟ بچوں اس کا جواب ہے بھینس کا حافظہ کمزور ہے، اسے کل کی بات یاد نہیں رہتی، اس لحاظ سے وہ انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ بچوں ریپیٹ کروں گی، بھینس کا حافظہ کمزور ہے، اسے کل کی بات یاد نہیں رہتی، اس لحاظ سے وہ انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ بچوں اگلا سوال ہے الو کی کتنی قسمیں بتائی جاتی ہیں؟ بچوں اس کا جواب ہے الو کی 20 قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ بچوں اگلا سوال ہے الو کو کون پسند کر سکتا ہے؟ بچوں اس کا جواب ہے الو کو وہی پسند کر سکتا ہے جو فطرت کا ضرورت سے زیادہ مداح ہو۔ الو کو وہی پسند کر سکتا ہے جو فطرت کا ضرورت سے زیادہ مداح ہو۔ مداح کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنے والا، ستائش کرنے والا۔ بچوں اگلا سوال ہے الو کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے دلچسپی کیوں نہیں ہے؟ بچوں اس کا جواب ہے الو کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب بے سود ہے۔ بچوں ریپیٹ کروں گی، الو کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب بے سود ہے۔ اگلا اور آخری سوال ہے بلی کتنے عرصے میں سدھائی جا سکتی ہے؟ بچوں اس کا جواب ہے بلی سال بھر میں سدھائی جا سکتی ہے، مگر سال بھر کی مشقت کا نتیجہ صرف ایک سدھائی ہوئی بلی ہی ہوگا۔
بچوں ہم نے مختصر سوالات حل کر لیے ہیں، آگے ہم ٹک کراس والا سوال کریں گے۔ سوال نمبر 2 بچوں، سوال نمبر 2 ہے ٹک کراس۔ کوے کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے۔ بچوں یہ ٹک ہے۔ کوا باورچی خانے کے پاس بہت اداس رہتا ہے۔ بچوں یہ کراس ہے۔ ہم ہر خوشگلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں۔ بچوں یہ ٹک ہے۔ الو شہروں میں رہتا ہے۔ بچوں یہ کراس ہے، کھنڈروں میں رہتا ہے۔ بلی اور کتے کی رکابت مشہور ہے۔ بچوں یہ ٹک ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، دیے گئے الفاظ میں سے موضوع الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ کوا گرامر میں ہمیشہ ڈیش استعمال ہوتا ہے۔ غلط، زیادہ، مذکر، مونس۔ بچوں صحیح جواب ہے مذکر۔ کوا باورچی خانے کے پاس بہت رہتا ہے۔ بچوں ناخوش، اداس، خوف زدہ، مسرور۔ صحیح جواب ہے مسرور۔ کوا ڈیش نہیں کر سکتا، کوا ڈیش نہیں سکتا اور کوشش بھی نہیں کرتا۔ سمجھ، ہنس، دوڑ، گا۔ بچوں اس کا جواب ہے گا۔ بلبل ایک ڈیش پرندہ ہے۔ بچوں بلبل گھریلو، روایتی، عاشق مزاج۔ صحیح جواب ہے روایتی۔ بلبل ایک روایتی پرندہ ہے۔ بچوں آگے ہے پیج نمبر 84۔ ڈیش کی قسمیں نہیں ہوتی، وہ سب ایک جیسی ہوتی ہیں۔ بلی، بھینس، چڑیا، بلبل۔ بچوں صحیح جواب ہے بھینس۔ اگلا سوال ہے، بھینس کے ڈیش شکل و صورت میں نہال اور ددھیال دونوں پر جاتے ہیں۔ آپشنز ہیں پاؤں، سینگ، بال، بچے۔ بچوں صحیح جواب ہے بچے۔ الو کی ڈیش قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ آپشنز ہیں 20، 30، 40، چند۔ صحیح جواب ہے 20۔ بلیوں کی ڈیش قسمیں بتائی گئی ہیں۔ بچوں آپشنز ہیں انگنت، کئی، بہت کم، نایاب۔ صحیح جواب ہے کئی۔ بچوں سوال نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ متضاد کا مطلب ہوتا ہے آپ لوگوں نے اپوزٹ لکھنے ہوتے ہیں، مخالف الفاظ لکھنے ہوتے ہیں۔ صبح، شام، سیاہ، سفید، تیز، سست، اصلی، نقلی، پکا، کچا، خراب، صحیح، محبت، نفرت، روشن، تاریک۔ ٹھیک ہے، تو بچوں اس طرح کی ایک صنعت بھی استعمال ہوتی ہے شعروں میں، صنعت تضاد اسے کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ متضاد الفاظ سے مل کر بنتی ہے۔ بچوں سوال نمبر 5 ہم نہیں کریں گے۔ سوال نمبر 6 ہے، مذکر اور مونس الفاظ الگ الگ کریں۔ نظر، بچوں نظر ہے مونس۔ زندگی، زندگی ہے مونس۔ باورچی خانہ، باورچی خانہ ہے مذکر۔ بلبل، بچوں بلبل مذکر بھی ہے اور مونس بھی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، بلبل بہت سے شاعروں اور ادیبوں نے اسے مذکر لکھا ہے اور بہت سے شاعروں اور ادیبوں نے اسے مونس قرار دیا ہے۔ جیسے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا۔ جبکہ شفیق الرحمان نے کہا ہے کہ یہ پرندہ ہمارے ملک، بلبل ہمارے ملک میں پائی ہی نہیں جاتی۔ ٹھیک ہے، تو پائی ہی نہیں جاتی مونس انہوں نے قرار دیا ہے اور علامہ اقبال نے مذکر قرار دیا ہے، لہٰذا بہت سے شاعروں نے اسے مونس اور بہت سے شاعروں اور ادیبوں نے اسے مذکر قرار دیا ہے، لہٰذا ہم کہیں گے کہ اہل ادب کے نزدیک یہ مذکر بھی ہے اور مونس بھی۔ بچوں آگے ہے غلاب۔ غلاب مذکر ہے۔ الو، بچوں الو جو ہے وہ مذکر ہے۔ راگ، راگ بھی مذکر ہے۔ آہوزاری، آہوزاری مونس ہے۔ مصلحت، مصلحت بھی مونس ہے۔ قیاس، قیاس بچوں مذکر ہے۔ بچوں آگے سوال نمبر 7 ہے، مصنف نے الو کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اسے مختصر کر کے بیان کریں۔ بچوں مصنف نے بتایا کہ الو بردبار اور عقل مند پرندہ ہے۔ ٹھیک ہے، الو ویران جگہوں پر رہتا ہے، لیکن یہ جگہیں الو کے رہنے کی وجہ سے ویران نہیں ہوتی۔ الو کا ذکر پرانے بادشاہوں نے اپنے روز نامچوں اور تذکروں میں کیا ہے۔ شرارتی اور باتونی پرندوں میں الو کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ٹھیک ہے، اور الو جو ہے وہ خاموش رہتا ہے، غالباً اس کی حس مزاح کمزور ہے اور بہت سے لوگ اس لیے عقل مند سمجھے جاتے ہیں کہ وہ کبھی مسکراتے نہیں ہیں۔ مادہ الو جو ہے اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ الو اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی،
اچھے الو تو وہ ہوتے ہیں جو دور جنگلوں میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مختصر سا کر کے بتا دیا ہے. بچوں آگے سوال نمبر 8 ہے جو کہ ہم نہیں کریں گے، یہ ہم الگ سے ہمارا ٹاپک ہے خلاصے کا اور سیاق و سباق کی تشریح کا. تو بچوں ایکسرسائز یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. ایکسرسائز کے بعد انہوں نے مرکب ناقص اور مرکب تام میں فرق بتایا گیا ہے، وہ میں آپ کو بتاتی چلوں. دو یا دو سے زیادہ لفظوں کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں. مرکب دو لفظوں سے مل کر بنتا ہے. ٹھیک ہے، مرکب کی دو بڑی قسمیں ہیں. ایک مرکب ناقص. مرکب ناقص دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا ایسا مجموعہ جو پورا مفہوم ادا نہ کر سکے اور سننے والے پر اس کا مطلب واضح نہ ہو، جیسے میرا بھائی، کرسی پر، چار آم، مضبوط دیوار، قیمتی گھڑی وغیرہ. اور آگے ہے بچوں دوسری قسم مرکب تام. دو یا دو سے زیادہ لفظوں کے مجموعہ جس سے پورا مطلب سمجھ میں آ جائے اور اس کا پورا پورا مفہوم ادا ہو جائے، مرکب تام کہلاتا ہے. جیسے میرا بھائی بیمار ہے، وہ کرسی پر بیٹھا ہے، میں نے 4 آم خریدے، یہ کرسی بڑی مضبوط ہے، اسلم نے ایک قیمتی گھڑی چرائی. یعنی اگر تو مطلب پورا سمجھ میں آ جاتا ہے تو مرکب تام، اور اگر انکمپلیٹ رہتا ہے، نامکمل رہتا ہے، تو پھر مرکب ناقص کہلاتا ہے. ٹھیک ہے بچوں، اپنا اور سب کا خیال رکھیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. گھر رہیں، محفوظ رہیں. اللہ نگہبان.